صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج جو میں آپ کو ایک پیغام بہت اہم دینا چاہتا ہوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت کے متعلق بات کریں گے۔ آپ پہلے ان سے متعارف ہیں، لیکن کچھ میں آپ کو ان کی سیرت مطالعہ ذات اقدس پاک کچھ روشنی پیش کرتا ہوں، ڈالتا ہوں۔ آج ہم نے جس شخصیت کے متعلق بات کرنی ہے، ان کی آج جشن ولادت کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی مبارک شخصیت ہے کہ 26 رمضان المبارک کو وہ چاند اس دنیا میں چمکا، اور بڑے ہی عظیم والدین شخصیت کے گھر میں وہ مبارک چاند طلوع ہوا، نکلا۔ والدین بھی اللہ کے نیک بندے، ولی اولیاء، اور بیٹے بھی ایسے ولی کہ وقت کے ولیوں کے سردار، اپنے وقت کے غوث، وقت کے مجدد، میری مراد میرے آقا مولا سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے بانی دعوت اسلامی دعوت براکات العالیہ۔ 26 رمضان المبارک کو عطاریوں کی عید ہوتی ہے۔ آپ سے آپ کے محبوں کی عید، آپ کے محبت کرنے والوں کی عید ہوتی ہے۔ تو میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر علماء اہل سنت کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی تائید فرمائیں ہر معاملے میں، اور ان کی مبارک اس سیرت کے حوالے سے جو انہوں نے ہمارے سامنے آیا ہے روز روشن کی طرح، لوگوں کو آگاہ کریں اور ان کی خدمات کو سراہیں، پھر لوگوں کو ان سے متعارف کروائیں، اور ان کی مبارک ذات اقدس کی تعریف میں چند کلمات کم از کم ضرور کہیں، تاکہ لوگ اور ان لوگوں کے دل میں ان کی محبت بڑھے۔ اور اس کی وجہ اس کی ہمیں حاجت بھی ہے، کیونکہ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ امیر اہل سنت اپنی مبارک زبان اطہر سے فرما کر پوری دنیا کو کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو تنہا چلے تھے، آج کروڑوں لوگوں کے امام ہیں، ساری اہل سنت کے امیر ہیں۔ ان کو امیر بھی بزرگوں نے بنایا، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے علماء تسلیم بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ تسلیم کرنے والی بات ہے ہی ہے، کیوں نہ کیا جائے کہ جس شخصیت نے اس وقت میں کہ جب دیوبندیت نجدیت حاوی ہو رہی تھی، خدشہ تھا کہ یہ دنیا کو لوٹ جائیں گے لوگ معاذ، اور فتنہ پھیل رہا تھا، بد مذہب لوگ اعلیٰ حضرت کے مخالف عقیدہ اعلیٰ حضرت کو، عقیدہ اہل سنت کو دبا رہے تھے معاذ اللہ، لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں عقیدہ اہل سنت سے پھیر رہے تھے۔ تب یہ شعر نکلا مولا کائنات، تب یہ مولا کائنات، شیر خدا کا شعر، مولا غوث پاک کا شعر نکلا۔ حضور کے یہ فنا فی رسول عاشق غلام نکلے، انہوں نے دنیا بھر میں اپنی دن رات ایک ایک کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، تربیت کر کے، پھر گلی کوچوں میں جا کر، مساجد میں جا کر، شہر گاؤں قصبہ جا کر، پورے پاکستان میں، پھر یہاں تک کہ دنیا بھر میں جا کر وہ اپنے مریدوں کو بھیج کر، اپنے مبلغین کو بھیج کر، پوری دنیا کے اندر عشق رسول کی شمع لوگوں کے دلوں میں جلا کر انہیں عاشق رسول بنا کر سنی بنا دیا، بریلوی بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کی جو سوچ مبارک تھی، اس مبارک سوچ ہمارے امام اہل سنت کی مبارک سوچ کو جس ہستی نے صحیح معنوں میں پایا، لیا، اس پر عمل کیا، پھر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، اس کا نام الیاس عطار قادری۔ دنیا کا کوئی اسلامی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے میں اس شخصیت کی خدمات نہ ہو۔ آپ دیکھیں، کتابیں لکھنے کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے بہت ہی کثیر تعداد میں کمال کے رسالے لکھے۔ تبلیغ کے حوالے سے بات کریں تو ایسی تبلیغ کی کہ دنیا کے 200 ممالک کے اندر اس وقت آپ کی دعوت اسلامی یا اس سے زیادہ ملکوں
آپ کی تبلیغ جاری. سبحان سبحان اللہ. سوچیں یہ 2 گھر نہیں, یہ 2 خاندان نہیں ہے, یہ 2 گاؤں نہیں ہے, یہ 200 گاؤں بھی نہیں, 200 شہر بھی نہیں, 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر اس وقت دعوت اسلامی وہ یہی سمجھے کہ مولانا الیاس قادری خود ہی جا کر تبلیغ کر رہے ہیں, اپنے مریدوں کے سینوں میں جا جا کر بول رہے ہیں. یہ کوئی میری صوفی بزرگان دین کے صحبت رکھنے والے لوگ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جو مرید ہے یہ پیر ہی اس کے سینے سے بولتا, انہی کا فیض ہے. تو اپنے مریدوں کی ایسی تربیت کی, ایسی کسی معاملے میں تبلیغ کے حوالے. اچھا پھر ہم سنتوں شریف کے حوالے جو سب سے اہم کام ہے, تو ایسے بڑے میرے آقا حضور کے سنتوں کے عاشق رسول بعمل پیکر کہ ان سے بڑا حضور کی سنتوں سے پر عمل کرنے والا آج تک کوئی شخص اس صدی میں پیدا ہی نہیں ہوا. کوئی ایک ہی آقا حضور کی سنت دکھا دو جو شخص نے پڑھی ہو, ان ہستیوں نے پڑھی ہو, بیان کی اور اس پر عمل نہ کیا ہو. پہلے پڑھتے ہیں, پھر عمل کرتے ہیں, پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. کروڑوں لوگوں کے سینوں میں جنہوں نے حضور کے عشق کی شمع روشن کر دی, ان کا نام الیاس ستار. ہزاروں لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. بے شک بے شک بے شک. یہ ان کے مریدین, محبین, مبلغین, یہ انہی کے بھیجے ہوئے جا رہے ہیں نا. تو یہ سب انہی کا ہے. لاکھوں لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو بغیر امام شریف کے تھے, آج اپنے سروں پر حضور کی سنت کو سجائے ہوئے. لاکھوں لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو جوان تھے, داڑھی منڈے تھے, کرکٹر تھے, کوئی جوا کھیلتا تھا, کوئی شراب پیتا تھا, کوئی زانی تھا, کوئی ڈکیٹ تھا, کوئی بدماش تھا, کوئی فلموں ڈراموں کی نحوست میں پھنسا ہوا تھا, کوئی ایکٹر تھا, لیکن اس مرد کلندر کی نظر سے ایسا عاشق رسول بنا, چہرے کو داڑھی سے سجا لیا, سر کو امامے سے سجا لیا, اپنے بدن کو حضور کی سنت کے مطابق لباس سے سجا لیا, اور اپنے دل کو عشق رسول کی چاشنی اور نور سے سجا لیا. اسے امیر اہل سنت کہتے ہیں. کون ہے مولانا الیاس قادری؟ مولانا الیاس قادری اس ہستی کا نام ہے کہ جس ہستی نے دیوبندیوں اور وہابیوں کی کمر کو توڑ ڈالا. جب پوری دنیا کے اندر دیوبندی اور وہابی چھانے لگے تھے اور مسلک اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مٹانے لگے تھے, اس وقت یہ نوجوان, یہ کلندر ابھرا دنیا کے اندر, زمانے کے اندر. اس نے اپنی دن رات نیندیں اڑا کر, اپنی دنیا کو ختم کر کے, اپنی خواہشات کو ختم کر کے, ایک ایک گھر میں جا کر, ایک ایک محلے, ایک ایک گاؤں, ایک ایک شہر میں جا کر لوگوں کو سمجھایا, ان کے دل میں عشق رسول ڈالا, ان کو ساتھ ملایا, پھر لوگوں کو قافلوں کی شکل میں عشق رسول کی تبلیغ کرتے رہے, پھر آگے ان کو بڑھایا. پھر ایسے کرتے کرتے آج وہ وقت آ پہنچا کہ 200 ملکوں میں مدنی قافلے جا کر عشق رسول کا پیغام. اور آج دیوبندیت وہابیت اتنی دب گئی ہے, مرزیت اتنی دب گئی ہے کہ ان کی برکت سے فیملیوں کی فیملیاں مسلمان ہو رہی ہیں. اور یہ جو آج ہمیں اہل سنت کے مدارس نظر آتے ہیں, اس حوالے پر آ جائیں آپ. اگر اتنے مدارس یہ دیوبندیوں کے ہونے تھے زیادہ پاکستان میں, وہابیوں کے ہونے تھے دنیا میں, اللہ کی ذات کی قسم یہ وہ امیر اہل سنت ہے, یہ وہ امیر اہل سنت کی ذات ہی ہے کہ جس کی بدولت جہاں دیوبندیوں وہابیوں کا غلبہ ہونا تھا, اس شخصیت ہی کی برکت ہے, اس مرد کلندر ہی کی برکت ہے کہ آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں جامعۃ المدینہ, جہاں لوگ درس نظامی کا ہزاروں لوگ علم سیکھتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد, سینکڑوں کی تعداد کے اندر جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ ہے, جہاں لوگ پڑھ کر وہ بچے آتے ہیں, وہ بچے آ کر بنتے ہیں عالم دین, حافظ قرآن, اور ان کا پورا خاندان سنی عاشق رسول بن جاتا ہے. یہ کتنی بڑی کاوش. پھر لوگوں کے گھروں میں کیسے گھسے, مطلب کیا
کہ لوگ کہاں فلمیں گانے باجے ڈرامے دیکھتے تھے، کہاں ان کا پیس چینل چلتا معاذ اللہ، کہاں ان کی نشریات آتی. آپ نے ایسا ان کی کمر کو توڑا کہ ہر عیب سے پاک مدنی چینل ہمیں عطا فرما دیا. جہاں ان کے بدبختوں کے چینل چلنے تھے، فلمیں ڈرامے گانے باجے چلنے تھے، شیطان اور یہودیت کی چال تھی، اس کو مٹا کر پاک ہمیں گناہوں سے پاک مدنی چینل عطا کیا. آج گھر گھر میں اندر لوگ مدنی مذاکرے عشق رسول کی محفلیں دیکھتے. ہم کس موضوع پر ان کی بات کریں؟ دنیا اپنا ہمارا دین پاک کے تقریباً ہر شعبے میں امیر اہل سنت آ گئے، ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا اور ایسا رنگا کہ آج کروڑوں لوگ حضور کی سنتوں کے پیکر بنے، عاشق رسول بنے. اور خدا کی قسم حتیٰ کہ کسی کو پتہ نہیں تھا مسواک کیسے کرنی ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا کنگھی کرنی کیسے سنت ہے، سرما ڈالنا کیسے سنت ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا چپل ڈالنی کیسے سنت ہے، اتارنی کیسے سنت ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا سونے کی دعا کیا ہے، اٹھنے کی دعا کیا ہے، باتھ روم میں جانے کی دعا کیا ہے، نکلنے کی دعا کیا ہے، کھانے کی دعا کیا ہے، کھانا کیسے کھانا سنت شریف ہے. خدا کی قسم یہ وہ شخصیت ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو یہ ساری سنتیں حضور کی سکھائی، لوگوں کو حضور کی سنت کا عملی جامہ پہنا دیا. اور مسل کے اہل سنت کا اتنا بڑا خدمت گزار کلندر ہستی ہیں یہ کہ آج ہمیں جو ہر محلے میں سنی نظر آتے ہیں یہ امیر اہل سنت کی بدولت ہے. کہ ان کے مریدین انہوں نے اپنے پہلے محنت کی، پھر ان کو تیار کیا، پھر نکالا، ہر جگہ جا کر انہوں نے پھر مدارس جامعات ہر شعبے میں ہر طرح سے ہی لوگوں کو اہل سنت میں ڈال دیا. اور اب ماشاء اللہ دنیا بھر میں سنیوں کا چرچا ڈھنکا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ہمیں سارے عقیدے سکھائے. حضور کی ختم نبوت شریف انہوں نے سکھایا، لبیک یا رسول اللہ کہنا انہوں نے سکھایا، حضور سے مدد مانگنے کا ثبوت انہوں نے ثابت، حضور کا علم غیب، بزرگوں سے مدد مانگنا، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، حضور کا علم غیب صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگوں کا علم غیب، حضور کا حاضر و ناظر ہونا اور حضور کے اختیارات مختار کل ہونا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے متعلق ہر صحابہ کا شان، ہر صحابہ کی شان، ان کا جنتی ہونا اور ہر صحابہ کی محبت انہوں نے دل کے اندر ڈال. سبحان اللہ. ہمیں ایک ایسے پلیٹ پر اکٹھا کر دیا. مطلب کہ ان کی تعریف ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے جتنی ان کی اللہ نے ان کو شان بخشی ہے. تو ہم سب کو ان کو آپ بہت پسند فرماتے ہیں کہ کوئی انہیں احسان ثواب کرے اور ان کی دعوت اسلامی کا ساتھ دے. آپ کی یہ دلی خواہش ہے. ان کی اتنی بڑی اللہ کے ولی ہیں، بہت سارے بزرگوں نے ان کے مجدد ہونے اور ان کے اس وقت کے غوث ہونے کے متعلق پیشن گوئیاں کی ہیں، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں. ان کی سیرت ہی بتاتی کہ وہ واقعی مجدد ایسے ہوتے ہیں، واقعی غوث ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. سبحان اللہ. اور عملی طور پر تو ان کا جواب ہے ہی، کسی بھی معاملے میں ان کا جواب نہیں. ایسا عاشق رسول. اور مزے کی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو حضور کا میلاد منانے کا انداز اب موجود ہے، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگا کر نعرے، جلوس، وہ جھنڈے لہرانا، سٹیکر لگانا، بیچ اپنے گڑوں کو سجانا، یہ سارا طریقہ امیر اہل سنت نے ایجاد کیا. یعنی انہوں نے عشق کا یہ طریقہ ہمیں بتایا کہ وہ اپنے آقا کی عاشقوں جب باڑمی ہے تو اسے یوں منایا کرتے. اور اب پوری دنیا کے اندر ان کے طریقے پر عشق رسول. اور انہوں نے بزرگوں سے سیکھا، یہ نہیں کوئی انہوں نے اپنا ایجاد کر لی. ہاں کچھ چیزیں یہ ہے کہ تب پہلے ایسی جھنڈیاں، ایسی لائٹیں، ایسے معمولات نہیں ہوتے تھے، لائٹوں والے جھنڈے نہیں ہوتے تھے، یہ معمولات نہیں ہوتے تھے. یہ نعرے انہوں نے تھے تو پہلے کے آقا کے اصحاب تو پہلے کیا، لیکن انہوں نے ہمیں سکھائے، اجاگر کر کے دکھائے کہ ایسے حضور کا میلاد منایا کریں. دعا ہے کہ اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ان بزرگوں کا متبع بنائے. ان کی ایک فیضان سنت کی ہی بات نہیں ہم کر سکتے. قرآن و حدیث شریف کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ درس دی جانے والی بک
فیضان سنت۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میرا مشورہ ہے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہوگی، حضور کی سنتوں کے پیکر بن جائیں۔ سبحان کسی شعبے میں بزرگوں کی خدمت تابعین نے کمال کی، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کمال، صحابہ کرام اہل بیت اطہار پاک کی خدمت کمال، اتنے بڑے عاشق مولا علی کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے فرمائے جائیں اور ٹکڑے کیے جائیں اور ٹکڑوں میں سے جو خون مبارک نکلے اس میں جو قطرہ قطرہ بھی نکلے وہ قطرہ قطرہ بھی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راجزی کے پیکر بس اللہ میں ان کا صحیح معنوں میں اپنی اپنے حبیب کی اپنے پیاروں کی رضا اور لطف و کرم، رضا و شدی غلامی اور جرم میں متبع اطاعت گزار اپنا اپنے یار کا ان کے صدقے ہمیں ان کی طرح صحیح معنوں میں بعافیت برداشت والا عاشق رسول اور اطاعت گزار بندہ بنا کر ان کی غلامی میں ان کے جوڑوں کے صدقے ہمیں خاتمہ بھی عمر دراز بالخیر، خاتمہ بالخیر، حضور کی غلامی اور جلووں میں جیسا ہم مانگتے ہیں حضور کے جلووں میں عطا اور ہمیں بے حساب بخش دے، اور ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر سلامت فرمائے، ان کے علم عمل عشق رسول میں ہر طرح ہمیں فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر خاص و خاص فضل فرمائے اور حضور کی اور محبوبیت و قربت عطا فرمائے اور ہر طرح سے آپ کی ہر نیک اور جائز دلی خواہشات فرمائے، آمین تم آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔